الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و ثنا کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان سے پہلے ایک دن پہلے ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس میں حضور نے فرمایا کہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، یعنی غموں کو دور کرنے کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت نے آپ کی دو حالتیں رکھی ہوگی، یا تو آپ غم زدہ ہوں گے یا غم زدہ ہوں گے، یعنی خود غم میں مبتلا ہوں گے یا لوگوں کے غموں کو دور کرنے پر آپ قادر ہوں گے. رب ذوالجلال نے اگر آپ کی پوزیشن یہ رکھی ہے کہ آپ لوگوں کے غموں کو دور کر سکتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک میں اپنے مسلمان بھائیوں کے غموں کو دور کریں. بعض اوقات بندہ مسلمانوں کے غموں کو دور کرتا ہے اور رب ذوالجلال ایسا راضی ہوتا ہے کہ پھر وہ کبھی ناراض نہیں ہوتا.
حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے جب روانہ ہوئے تو پہلے جو سفر حج ہوتا تھا وہ پیدل اور سواریوں پر ہوتا تھا، اور کئی جگہ پر پڑاؤ کرنا پڑتا، رکنا پڑتا، دن میں سفر ہوتا، راتوں کو کہیں پر رک جاتے۔ تو ایک شہر میں یہ قافلہ جب رکا اور کہا گیا کہ بھائی جن کو ضروریات کی چیزیں چاہیے وہ بازار سے جا کر لے لے، تو حضرت ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بازار کی طرف چیزوں کو لینے کے لیے گئے کہ سفر حج ہے اور مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ جا رہے تھے تو آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک عورت ایک خچر کو چیر رہی ہے اور اس میں سے بوٹیاں کاٹ رہی ہے اور ایک تھیلے میں ڈال رہی ہے۔ آپ کے لیے نہایت تعجب خیز یہ منظر تھا۔ آپ نے اس عورت کا پیچھا کیا کہ یہ عورت کرتی کیا ہے اس گوشت کا، ذرا دیکھو کہیں لوگوں کو پکا کر کھلاتی تو نہیں ہے۔ تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب اس کا پیچھا کیا تو وہ ایک مکان میں داخل ہو گئی اور ربیع بن سلیمان کے کانوں میں آواز آئی کہ اس نے گھر میں موجود اپنی بیٹیوں سے کہا کہ لو بیٹا یہ گوشت پکاؤ اور اپنی بھوک کو مٹاؤ۔ تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سمجھ گئے کہ نہایت مفلس گھرانہ ہے جو اب مجبوراً جو ہے مردار گوشت کھانے پر مجبوراً جو ہے اس نہج پر آ چکا ہے۔ تو حضرت ربیع بن سلیمان نے باہر سے ہی آواز لگائی کہ اے گھر والوں، تمہیں اللہ کا واسطہ اس گوشت کو نہ کھانا، یہ تو حرام گوشت ہے، یہ تو کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ اندر سے آواز آئی کہ ہم جو ہے خاندان نبوت سے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں ہیں، سید زادیہ ہیں، اور ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور کئی دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا، شاید اب ہم پر یہ جائز ہو چکا ہے۔ تو ربیع بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر کہا کہ تھوڑی دیر رکو، میں جو ہے تمہیں کچھ تحائف پیش کر رہا ہوں، تمہارا انتظام کر رہا ہوں، تم یہ حرام گوشت نہ کھانا۔ اس گھرانے کی مفلسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ربیع بن سلیمان جب جو ہے اپنے سامان کی طرف، اپنے مال کی طرف بڑھے تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ حج تو کیا ہوا ہے، اور اگر اس دفعہ حج پر نہ جاؤں تو کیا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے اپنا سارا سفر حج کا جتنا بھی خرچہ تھا، سامان تھا، وہ سب سامان جو ہے اس خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا، اور خود جو ہے گھر کی طرف دوبارہ پلٹ آئے۔ اب جو ہے حج کرنے والوں نے حج کر لیا، اور آپ سے جب آپ کے شہر والے، آپ کے محلے والے پوچھ رہے ہیں کہ ربیع تم تو حج کے لیے گئے ہوئے تھے، آپ پھر سے آ گئے کیا؟ تو ربیع بن سلیمان کو شرمندگی بھی ہوتی تھی اور خوشی بھی ہوتی تھی۔ شرمندگی اس بات پر ہوتی تھی کہ حج کے لیے جا رہے تھے، حج پر نہیں جا سکے، پریشانی تھی اس بات کی، اور خوشی اس بات کی تھی کہ الحمدللہ میں نے جو ہے خاندان نبوت کی مدد کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور نظر کرم ہوگی۔ تو حج کرنے والے حج کر کر دوبارہ پلٹ آئے،
اور اب جو ہے اس قافلے کو سارا محلہ مبارکباد دے رہا ہے، تو ربیع بن سلیمان بھی میدان میں ہے اور گلے مل رہے ہیں اور مبارکبادی دے رہے ہیں۔ وہ سامنے سے ربیع بن سلیمان کو مبارکبادی دے رہے کہ ربیع تمہیں بھی مبارک ہو، تم بھی تو تھے حج پر، حج کے لیے تو تم بھی تھے۔ تو ربیع بن سلیمان کو ہر ایک مبارکباد دے رہا ہے آنے والا کہ تمہیں بھی حج مبارک، تمہیں بھی حج مبارک۔ ربیع بن سلیمان پریشان، اور اس پر اضافہ یہ ہو گیا کہ ایک شخص آیا اور کہا کہ ربیع تم نے یہ 600 دینار میرے پاس رکھوا دیے، اور میں کس طرح جو ہے حالت سفر میں لے کر آیا ہوں میں جانتا ہوں، یہ پکڑو بھائی اپنا پیسہ، یہ اپنا مال پکڑو اپنے پاس رکھو۔ اب ربیع بن سلیمان اور پریشان۔ اب ربیع بن سلیمان گھر پر گئے اور اسی پریشانی میں کھوئے ہوئے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ربیع کتنوں سے ہم کہلوائیں کہ تم نے حج کیا ہے، تم نے حج کیا ہے، تم نے حج کیا ہے۔ تمہاری جگہ پر رب ذوالجلال نے ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے جو قیامت تک حج کرتا رہے گا۔ تو پیارے بھائیوں، کبھی جو ہے رب ذوالجلال ایسا راضی ہوتا ہے جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسا راضی ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے تکلیف کو دور کیا تو اللہ تعالیٰ آخرت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف کو دور کرے گا، اور فرمایا جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی رب ذوالجلال آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ کسی مسلمان کی مدد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو دینے والا بنایا ہے تو اپنا دینا کبھی بھی نہ روکے، مدد کرنے والا بنایا ہے تو مدد کبھی بھی نہ روکے۔ کوئی بعید نہیں کہ جو آپ کی مدد ہو رہی ہے اسی مدد کی وجہ سے ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی کی مدد کرتا رہتا ہے اور جب تک کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اپنے ظالم بھائی کی بھی مدد کر اور مظلوم بھائی کی بھی مدد کر۔ یا رسول اللہ مظلوم کی مدد تو سمجھ آئی کہ ہم نے اس کو ظلم سے بچا لیا، ظالم کی مدد کس طرح ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کا ہاتھ پکڑ لے، ظالم کو سمجھا اور ظالم کو ظلم سے روک، یہی ظالم کی مدد ہوگی، اور ظالم کو تو اس طرح بچائے گا تو یہ ظالم کی جو ہے تو مدد کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ جب تک تو مسلمان کی مدد کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ تیری مدد کرتا رہے گا، تو مسلمانوں کی پریشانی کو دور کرنا، مصیبت کو دور کرنا، اس کی بیماری میں کام آنا، یہ اس کی مدد ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو پہنچائے۔ اللہ نے تمہیں جو پوزیشن دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں سیٹ دی ہے، جو تمہیں اللہ نے مرتبہ دیا ہے، کسی نہ کسی مقام پر آپ مدد کر سکتے ہیں تو کریں۔ آپ کسی کے ساتھ سامان اٹھوا سکتے ہیں، اس کی پوٹلی اس سے اٹھ نہیں رہی، اس کا سامان اس سے اٹھ نہیں رہا، آپ نے اس کے ساتھ اٹھوا دیا، اس کے کاندھے پر رکھوا دیا، تو یہ بھی مدد ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور جناب عالی، اگر آپ کے بھائی کو آپ کے مال کی مدد ہے تو اپنا مال آپ نے پیش کیا تو یہ بھی مدد ہے۔
آپ کے بھائی کو دوائیوں کی ضرورت ہے تو آپ نے دوائیاں اس کو لے دی تو یہ بھی مدد ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے ہو سکے اپنے بھائی کو نفع پہنچائے۔ لیکن آج کل اوور آل اگر ہم دیکھیں تو مسلمان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو، یتیم بچے کو درزی کے پاس اس لیے چھوڑتی ہے کہ یہ ماسٹر جو ہے میرے بچے کو بھی ماسٹر بنائے گا، لیکن یہ درزی جو ہے اس بچے کو جو ہے 6 مہینے ہو گئے بٹن سے آگے ہی نہیں نکال رہا، 2 سال ہو گئے شلواروں سے آگے ہی نہیں نکال رہا، بچہ صرف شلواریں سی رہا، آگے نہیں نکال رہا۔ وجہ یہ ہے کہ ذہنوں میں یہ موجود ہے کہ اگر میں نے اس کو سکھا دیا تو یہ تو پھر میرے سامنے دکان لے لے گا، میں کیا کھاؤں گا، ہر کسی کے ذہن میں یہ موجود ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ جس سے ہو سکے اپنے مومن بھائی کو نفع پہنچائے، اور نفع کی کئی صورتیں ہو سکتی ہے کہ اس کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اگر آپ کا مومن بھائی قرض دار ہے تو اس کے قرضے کو اتار دے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، غموں کو دور کرنے کا مہینہ ہے، لہذا ہو سکے تو اپنے مومن بھائی کے غموں کو دور کرے۔ اگر آپ کا مومن بھائی قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور آپ کی اتنی زکوٰۃ نکلتی ہے کہ آپ اس کی زکوٰۃ کو اس کے قرض کو ختم کر سکتے ہیں تو اپنے مومن بھائی کو قرض سے نجات دلا دیں۔ ہمارے کتنے مسلمان بھائی ہیں جو 10 اور 20 ہزار کے قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ قرضہ بھی ان سے نہیں اتارا جا سکتا۔ یعنی اس قدر تنگ دستی ہے، جو تنخواہ آتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ گھر والوں پر خرچ ہو جاتی ہے، وہ بلوں میں چلی جاتی ہے، وہ راشن میں چلی جاتی ہے، آگے وہ قرض نہیں اتار سکتے۔ ایسے لوگ ہیں، اگر آپ کے ارد گرد بھی ایسے لوگ ہیں تو آپ ان کا دل خوش کریں۔ یاد رکھیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کل قیامت میں سب سے زیادہ جو عظیم عمل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کیا ہوگا۔ تو رمضان مواسات کا مہینہ ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کا دل خوش کرے، اور دل خوش کرنے کا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس کا قرض ادا کروا دیں، آپ اس کا قرض ادا کروا دیں، آپ رمضان المبارک میں ان کو اچھا راشن، اچھا پیکج تیار کر دے دیں، آپ اس کا دل خوش کریں۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو کمزور ہوں گے، جو نادار ہوں گے، شاید جو بے روزگار ہوں گے، تو ہم جو ہے ان کی مدد کو پہنچے، اور رمضان المبارک سے پہلے ہم ان کی مدد کریں، کیونکہ رمضان المبارک مواسات کا مہینہ ہے، غموں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے غموں کو دور کریں اور ان کی مدد کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور کرے گا۔ قیامت کی کتنی سخت پریشانیاں ہیں، دنیا میں ایک پریشانی کسی مسلمان کی اگر کوئی ختم کرے گا، دور کرے گا، تو قیامت کی پریشانیوں میں سے رب ذوالجلال اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھل کھلائے گا، اور فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کو سیراب کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ پیارے بھائیو، رمضان المبارک آ رہا ہے، شاید آپ کے پڑوس میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے محلے میں یا آپ کی مارکیٹ میں ایسے افراد موجود ہو کہ آپ سمجھتے ہو کہ یہ کیا کماتے ہوں گے، کیا کھاتے ہوں گے، 20,000 روپے سیلری ہو جس کی، گھر کرائے کا ہو، چھوٹے چھوٹے بھائی بہن ہو، اور جناب عالی فیسز بھی بھرنی ہے، راشن بھی لینا ہے، بل بھی بھرنے ہیں، کرایہ بھی دینا ہے، باپ کا انتقال ہو چکا ہے، تو ایسے لوگوں تک آپ پہنچے اور ایسے لوگوں کو جو ہے تحائف پیش کرے، ایسے لوگوں کو پیشگی آپ زکوٰۃ پیش کریں۔ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو ایسے لوگوں کو اپنا فطرہ پیش کرے تاکہ رمضان المبارک میں یہ اپنے دسترخوان کو وسیع کر سکے اور جو ہے اپنے بہن بھائیوں کی یہ مدد کر سکے، اور ان کے بہن بھائیوں کے
چہروں پر مسکراہٹ آ سکے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے فقر و فاقہ نہیں ہے، ہمارے گھر میں بھی جو ہے کھانے پینے کی اشیاء موجود ہے، تو ان کو جو ہے ہو سکے تو خوشی پہنچائے۔ ہرگز ایسا نہ کریں کہ آپ 100 روپے زکوٰۃ بانٹ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں پر ایسے سیٹھ بھی موجود ہیں کہ جن کی لاکھوں روپے میں زکوٰۃ نکلتی ہے، لیکن زکوٰۃ جو ہے 100 اور 500 روپے کر جو ہے بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور لائن میں نہ جانے کیسے لوگ لگے ہوئے ہیں، وہ مستحق ہے نہیں ہے، وہ بانٹ رہے ہیں۔ آپ ہو سکے تو اپنی زکوٰۃ کو اس طرح نکالیں کہ آپ کی زکوٰۃ سے کوئی فرد کھڑا ہو جائے، آپ کی زکوٰۃ سے کوئی فرد کھڑا ہو جائے، یعنی کوئی قرضے میں ڈوبا ہوا تھا تو وہ قرضے سے نکل جائے، جو بے روزگار تھا تو وہ روزگار میں لگ جائے، اور اس کی روزی کے معاملات حل ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس طرح جو ہے اپنی زکوٰۃ کی پلاننگ کرے، مسلمانوں کی مدد کی پلاننگ کرے، اور مسلمان جو تنگ دست ہے ان کی خیر خواہی کو آپ پہنچے، کیونکہ پھر یہ سماعت فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رمضان کے آخری دن، رمضان سے ایک دن پہلے جو ہے شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں یہ لفظ بھی فرمایا کہ رمضان مواسات کا مہینہ ہے، غموں کو دور کرنے کا مہینہ ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اگر مسلمانوں کے غم کو دور کر سکتے ہیں تو ہم غم کو دور کریں، اور الحق للقریب ثم للبعید، پہلے قریب والے کا حق ہے، پھر دور والے کا حق ہے۔ پہلے ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، پھر پڑوسیوں میں دیکھیں، محلے میں دیکھیں، پھر عام مسلمانوں میں دیکھیں، جو پریشان ہو اس کی مدد کو ہم پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔